قاسم بن حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت، یعنی حضرت امام حسین کے بھتیجے حضرت سیدنا قاسم. یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے سیدہ عالیہ زینب سلام اللہ علیہا کے بھائیوں کے مقدر عجیب مقدر ہیں، اور حسن اور حسین دونوں کے مقدر میں تیر تھے. ایک کے جنازے پر جنازے پر مروان بدبخت نے تیر چلائے، اور حسین کا جنازہ تیروں پر، ایک کے جنازے پر تیر تھے، دوسرے کا تیروں پر جنازہ تھا. حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام ایک ایسے مظلوم ہیں جو نہ زین گھوڑے پر تھے نہ زمین کربلا تھے، جنازہ تیروں پر معلق تھا. امام حسن کے جنازے پر تیر تھے، سب وہ تیر نکال دیے گئے. کچھ تیر بھائیوں نے نکالے، کچھ بہنوں نے نکالے، کچھ بیٹوں نے نکالے، کچھ رفیق حیات نے نکالے، کچھ بیٹیوں نے نکالے. جس مظلوم کا تیروں پہ جنازہ تھا اس کے تیر کس نے نکالے؟ کوئی نکالنے والا تھا ہی نہیں. حضرت سیدہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدہ بی بی ام کلثوم اور بیٹیاں، یہ امام حسین کے جسم نازنی سے یہ تیر کیوں نہ نکال سکیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے خاندان اہل بیت کی ان بیویوں کو کربلا کے بعد ان لاشوں پر جانے نہ دیا تھا. لاش پہ سب گئے، لاش پہ اگر گئے تو پھر یہ تیر کیوں نہ نکال سکے؟ ایک روایت میں ہے کہ ان کو کربلا میں لے جایا ہی نہ گیا، ایک روایات میں آتا ہے کہ ان کو لے جایا گیا. سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر ان مقدس ہستیوں کے جسموں سے تیروں کو کیوں نہ نکالا جا سکا؟ تو بس اتنا اشارہ ہے کہ تیر نکالے جاتے ہیں ہاتھوں سے، لیکن مخدرات عصمت اور سیدنا سجاد امام زین العابدین کے ہاتھ گردن سے پس گردن بندھے ہوئے تھے. جب حضرت سیدنا امام حسین دنیا سے گئے تو ساری زندگی بی بی سیدہ زینب عالیہ نے اپنے بھائی حسن کی اولاد کی نگرانی کی. 3.5 سال کے قاسم تھے جب حضرت امام حسن کی شہادت ہوئی تھی. روایات میں آتا ہے حضرت بی بی ام فروہ، یہ حضرت سیدنا امام قاسم کی ماں ہیں، اور حضرت سیدہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا یہ پھوپھی ہیں حضرت قاسم کی. جس طرح بی بی سیدہ زینب عالیہ نے حضرت علی اکبر کو پالا تھا، اسی طرح اپنے بھائی حسن کی نشانی حضرت سیدنا امام قاسم کو بھی پالا تھا. تو روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بی بی ام فروہ، حضرت سیدنا قاسم کی ماں اور حضرت بی بی سیدہ زینب، یہ تینوں اکٹھے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. مائیں بچوں کو پالتی ہیں، لیکن عام ماؤں کے پالنے کا انداز اور ہوتا ہے، مگر بیوہ کے پالنے کا انداز اور ہوتا ہے. بیوہ کا بچہ اگر کم سنی میں یتیم ہو جائے تو بیوہ جس انداز سے پالتی ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے. بڑے بڑے حسین تاج محل ذہن میں بناتی ہیں، بیٹے کی دلہن لاؤں گی پھر میرا گھر آباد ہوگا. امام حسن کی بیوہ بھی اسی تصور میں سوچ وچار کرتی ہوں گی، یہ جوان ہوگا قاسم، پھر اس کی میں کیا کروں گی؟ شادی کروں گی، پھر اس کی دلہن لاؤں گی. اسی تصور و تخیل میں حضرت بی بی ام فروہ حضرت سیدنا قاسم کو پروان چڑھاتی رہیں. میرا قاسم جوان ہوگا، اس کی شادی کروں گی، اس کی دلہن لاؤں گی. ہر سال شادیوں کے جوڑے بی بی تیار کرتی رہیں. حضرت سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا سے بی بی کہا کرتی تھیں کہ بی بی زینب، میں تو کنیز ہوں، یہ مال آپ کا ہے، یہ قاسم آپ کا ہے. بی بی میں آپ کے ہاتھوں سے اس کی سالگرہ مناؤں گی. اور یہ بی بی کہا کرتی تھیں حضرت سیدہ زینب کو کہ بی بی اب یہ اتنی عمر کا ہو گیا ہے، یہ اب اتنی عمر کا ہو گیا ہے، اب اس کی 1 سال کی گرہ، اب اگلی سال کی گرہ، پھر اگلی سال کی گرہ، پھر اگلی سال کی گرہ.
یعنی یہ 8 سال کا، یہ 9 سال کا، یہ 10 سال کا ہو گیا ہے، تو یہ 9 سال کا ہو گیا ہے، تو خاندان بنو ہاشم میں سب سے زیادہ نازک مزاج جو 2 بچے تھے، ایک ان میں امام حسن کا شہزادہ حضرت قاسم تھا، اور دوسرے نازک ترین بچے وہ حضرت امام حسین کے شہزادے حضرت علی بن حسین امام سجاد تھے۔ قاسم 12 سال کے ہو گئے، حضرت ام فروہ بی بی اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کر منہ میں دیتی تھی۔ جب حضرت سیدنا قاسم کی عمر 12 سال کی ہو گئی تو حضرت بی بی ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بی بی زینب، یہ یتیم قاسم 12 سال کا ہو گیا ہے، میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کی اگلے سال شادی کر دوں۔ حضرت بی بی ام فروہ نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے کہا، میری سفارشی بن جا، میری تو سفارش کر، میں مولا حسین سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، جب میں اس کی شادی کروں گی اگلے سال، اس کا سہرا میں شہنشاہ حسین کے ہاتھوں سے بدواؤں گی۔ حضرت مولا حسین سے جب یہ کہا گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا تھا، بہن زینب، ام فروہ بھابھی سے کہہ دو کہ شہزادے قاسم کی شادی نہ تیرے اختیار میں ہے اور نہ ہی میرے اختیار میں۔ حضرت سیدنا قاسم کی عمر کا 13واں سال شروع ہوا، کربلا کی طرف چلنے کا حکم ہو گیا۔ یہ 13 سال کی عمر میں تھے حضرت قاسم جب کربلا ہوئی، تو حضرت بی بی ام فروہ شادیوں کے جتنے بھی جوڑے تیار کر کے بیٹھی تھی وہ سارے کے سارے کربلا میں ساتھ لے آئی تھی۔ کربلا میں 2 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک شادی کا ایک ایک جوڑا ماں بیوہ ماں تھی، اپنے شہزادے قاسم کو پہناتی رہیں۔ شہزادہ قاسم کو اپنے سامنے چلا چلا کر کہتی تھیں کہ خرام ناز کر کے مجھے چل کے شہزادے دکھاؤ۔ جب 7 محرم الحرام کو پانی بند ہو گیا، رات آ گئی شام شہیداں کی، اس کے بعد رات آ گئی وہ شہداء کی جس کو شام غریباں کہتے ہیں۔ پہلی رات شہیدوں کی رات تھی، پھر مسافروں کی، غریبوں کی وہ رات آئی، اور جب شام شہیداں آئی تو حضرت بی بی ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یقین ہو گیا کہ شہزادہ قاسم کی اب جو شادی ہے وہ موت سے ہونی ہے، شہادت سے ہونی ہے۔ شہزادے کو قریب بلایا، بلانے کے بعد سینے سے لگایا اور ماتھا چوم کر کہا، قاسم، بڑی آرزو تھی تیرے سہروں کی، بڑی آرزو تھی میں تجھے دولہا بناؤں گی۔ پھر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ کیا کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہے؟ کل کے مرنے والوں میں، شہیدوں میں میرا نام ہے۔ جیسے قاسم باہر نکلے، امام حسین علیہ السلام نے آتا دیکھا، بھائی حسن کی تفسیر نگاہوں میں یہ شبیہ حسن تھے، یہ حسن کی نشانی تھے جو کربلا کے مقتل میں شہید ہوئی حضرت امام حسین کے بھتیجے حضرت سیدنا قاسم کی یہ شہادت کا پس منظر ہے۔ کھڑے ہوئے مولا حسین نے حسن اپنے بھتیجے یتیم کا استقبال کیا۔ قریب جا کر شہزادہ قاسم نے صرف اتنا پوچھا کہ ام محترم، چچا، کیا کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہے؟ روایات میں ہے کہ پہلی مرتبہ مولا حسین بھتیجے قاسم کو گلے لگا کر اتنے روئے کہ دونوں چچا اور بھتیجا بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا، شہزادہ قاسم نے پوچھا، ام محترم، چچا جان، کیا کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہے؟ یہ سوال کر کے پوچھا تو ٹھنڈا سانس لے کر بادشاہ حسین، شہنشاہ حسین نے کہا، بیٹا قاسم، تو بہت بڑا ہے، کل کے مرنے والوں میں تو تیرے چھوٹے کزن بھائی علی اصغر کا نام بھی آ چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہاشمی خون غیرت بن کر چہرے پر امڈ آیا، انگڑائی لی تو ابا کے بند ٹوٹ گئے۔ ایک دم کہا، چچا، میں کیا سن رہا ہوں؟ میرے بھائی اصغر کا بھی نام ہے، کیا یہ بے حیا قوم خیمے میں آ جائے گی؟ کیا یہ بغیرت لوگ اصغر کے جھولے تک پہنچ جائیں گے؟ حضرت امام حسین نے شہزادے قاسم کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، میرے لال، جوش میں نہ ہو۔ ہاں قاسم، تیری زندگی میں کوئی خیمے میں نہیں آ سکتا۔ قاسم جاؤ، تیری بیوہ ماں تیری انتظار میں ہے۔ شہزادہ قاسم اترے ہوئے مرجھائے ہوئے چہرے، ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے ماں ام فروہ
کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ فروا بی بی نے پوچھا میرے یتیم تو خاموش کیوں ہے، اتنا مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ حضرت سیدنا قاسم نے دست عرض کیا ماں مجھے فقیرانہ لباس پہنا، مجھے شادیوں کے اب جوڑے نہ پہنا، مجھے پرانا لباس پہنا دے۔ یہ جو آپ بتاتی ہیں کہ یہاں کوئی قریب جگہ ہے نجف اشرف، ہمارے دادا کا مزار ہے، وہاں میرے دادا علی کا مزار ہے، مجھے فقیروں والا لباس پہنا دے، میں دادا علی کہ مزار پہ جا کر بیٹھ جاؤں گا اور میں دادا سے رو رو کر کہوں گا میرے چچا حسین نے مجھے مرنے کی اجازت کیوں نہیں دی۔ قاسم کی بیوہ ماں اٹھی اور کہا میرے یتیم تو اپنے دل کو ملول نہ کر، پریشان نہ کر، چل میں تجھے لے کر چلتی ہوں۔ شہزادہ قاسم کا بازو پکڑ کر اتنی غیرت مند یہ بی بی تھیں کہ جب سے بیاہ کر کے خاندان نبوت میں آئی تھیں یہ پہلی دفعہ حضرت امام حسین کے سامنے آئیں۔ پہلی دفعہ شہنشاہ حسین نے جو بی بی کو آتے دیکھا استقبال کے لیے حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے۔ میری بہن آپ نے اتنی کیوں زحمت کی، مجھے وہیں خیمے میں بلا لیا ہوتا۔ بی بی فروا نے دست بستہ عرض کیا میں بیوہ ہوں، یہ حسن کا یتیم ہے، یہ حسن کی نشانی ہے، آج حسن ہوتے تو وہ خود آتے، وہ نہیں ہیں، میں ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے حاضر ہوئی ہوں، یہ بیوہ کا ہدیہ ہے، اسے قبول کرو، واپس نہ کرو، یہ یتیم ہے، اس کا دل نہ توڑ۔ شہنشاہ حسین نے دونوں ماں بیٹے کو بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد کہا فکر نہ کرو میری بہن، کل کے شہیدوں میں سب سے انوکھا شہید تیرا بیٹا یہ قاسم بن حسن ہوگا۔ بی بی فروا رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر خاموش ہو کر خیمے میں چلی آئیں۔ آ کر خیمے میں قاسم کو جوڑا پہنایا، امام حسن کا امامہ سر پر سجایا اور سبز جوڑا پہنایا جناب قاسم کو اور کہا قاسم میرے سامنے ٹہل کے مجھے ذرا دکھا، چل کے مجھے دکھا۔ 14 سال 13 سال کا قاسم وہ اپنی ماں کے سامنے ٹہلتا رہا اور ماں کا دل بہلتا رہا، ماں دیکھتی رہی۔ اچانک سرکار مولا غازی عباس خیمے میں آ گئے اور آ کر کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں قاسم کو اپنے ساتھ خیمے میں لے جاؤں۔ مولا غازی عباس حضرت سیدنا قاسم کو خیمے میں لے گئے اور غازی عباس نے درس دیا قاسم کل میدان میں یوں جانا ہوگا اور ہنستے ہوئے جانا ہوگا، مسکراتے ہوئے جانا ہوگا، تبسم کرتے ہوئے پھولوں کی طرح مسکراتے ہوئے جانا ہوگا اور پھولوں جیسا چہرہ لے کر جانا ہوگا، دشمن سے یوں دو بدو ہونا ہوگا، یوں تلوار چلانا۔ ماں یہ منظر دیکھتی رہی کہ چچا اپنے بھتیجے کو کس طرح کا یہ درس دے رہا ہے۔ ایک دم بی بی فروا نے سن کر کہا عباس عباس اے عباس با وفا، یہ چیزیں اسے سکھائی جاتی ہیں جو لڑنے جا رہا ہو، میں تو اسے لڑنے کے لیے نہیں، اسے مرنے کے لیے بھیج رہی ہوں، میں اسے شہید ہونے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بی بی فروا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا نے بسم اللہ پڑھ کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لال شہنشاہ حسین کے حوالے اپنے یتیم قاسم کو کر دیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے نازک مزاج شہزادے قاسم کو اپنی گود میں لیا، زین پہ بٹھایا، گھوڑے کی زین پر بٹھایا، حضرت قاسم کو بسم اللہ پڑھ کر روانہ کیا۔ جیسے جیسے قاسم جوان آگے بڑھتے چلے گئے تو پتھر جو ہیں وہ بھی بڑھتے گئے اور حضرت سیدنا قاسم گھوڑے پر، شہنشاہ حسین ٹیلے پر تھے، بی بی فضا خیمہ کے دروازے پر تھی اور قاسم کی ماں فروا بی بی خیمے کے دروازے پر، خیمے کے اندر وہ مصلے پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بچھی ہوئی تھی۔ قاسم کی نظر موت اور شہادت پر تھی اور مولا حسین کی نظر اپنے بھائی حسن کی نشانی قاسم کے چہرے پر تھی اور بی بی زینب عالیہ اپنے مظلوم بھائی حسین کو دیکھ رہی تھی۔ قاسم کی ماں مصلے سے اٹھی، نظر اٹھا کر یہ دیکھا، اس طرح نظروں کا ایک تانتا بن گیا، ایک تار بن گیا۔ کچھ دیر کے بعد قاسم گھوڑے سے گرے، مولا حسین ٹیلے پر گر پڑے، فضا خیمے کے در پر گر پڑی، ماں فروا خیمے کے اندر سجدے میں گر گئیں اور یا الہی تیرا شکر ہے، بیوہ کا ہدیہ کام آ گیا، تو نے بیوہ کا ہدیہ
قبول فرما لیا۔ خیمے کے اندر سے حضرت سیدہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے دروازے پر آ کر کہا، فاطمہ کے لال، ماں جائے حسین، میرے قاسم کی خبر لو۔ قاسم یتیم تھا، کربلا کے مقتل میں جو گرے ہیں، تو انہوں نے مولا حسین کو بلایا، ادرکنی یا اما ہو، ادرکنی یا ابتا ہو۔ جناب قاسم نے یتیموں کی طرح مولا کو نہیں بلایا، جب زمین سے گرے تو قاسم نے اپنی ماں کو بلایا۔ کربلا کا یہ پہلا شہید ہے جس نے ماں کو آواز دی ہے۔ مولا حسین نے فوراً کہا، عباس بھائی میرا ساتھ دو تاکہ میں قاسم تک پہنچوں۔ حضرت سیدنا عباس اور حضرت مولا حسین میدان کی طرف بڑھے۔ دونوں شیروں کو دیکھ کر فوج اشقیا گھبرا گئی کہ کوئی کدھر بھاگا۔ علی کے شیروں کو دیکھ کر کوئی کدھر بھاگا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑائے گئے اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑائے گئے۔ نازک بدن جناب حضرت قاسم اوپر سے، ان کے بدن کے اوپر سے گھوڑے گزر رہے ہیں۔ قاسم کا بدن پامال ہو رہا ہے۔ قاسم کے اوپر سے جب کوئی گھوڑا گزرتا ہے تو آواز آتی ہے، چچا۔ اہل عرفان کہتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو اس نازک مزاج یتیم شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آ گئیں اور بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دہنی طرف آ گئیں۔ فاطمہ کا لال ٹھنڈی سانس لے کر زہرا کا چاند بیٹھ گیا، اپنی دستار اتار کر زمین پر بچھائی۔ جس طرح اجڑے ہوئے باغ کا مالی بکھری ہوئی کلیوں کو چنتا ہے، فاطمہ کے لال سلام اللہ علیہ نے ایک ایک ٹکڑا اٹھایا اور قاسم کی لاش کو گٹھڑی میں ڈالا۔ ابا کی گٹھڑی بنائی اور قاسم شہزادے کو پھولوں کی کلیوں کی طرح اس گٹھڑی میں باندھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گٹھڑی سر پہ رکھی، خیمے کی طرف چلے۔ خیمے میں آواز آئی، زینب بہن جلدی سے حسن کی بیوہ ماں بی بی ام فروہ خیمے میں گر پڑی کناتوں سے ٹکراتی ہوئی۔ ام فروہ بی بی نے کہا، بی بی زینب جب سے قاسم کی موت و شہادت کی خبر آئی ہے میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، مجھے خیمے کے دروازے نظر نہیں آتے۔ سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے ام فروہ کا بازو پکڑا، جب لے کر آئیں تو ادھر ادھر ہاتھ مارا، ہاتھ مار کے کہتی ہیں، شہنشاہ حسین کیا میرے یتیم نے وفا کی ہے؟ آپ کو اس کی وفا پسند آ گئی ہے، اس کی وفا قبول ہو گئی ہے؟ تو حضرت مولا امام حسین نے فرمایا، بی بی بڑی وفا کی ہے۔ ام فروہ نے پوچھا، لاش قاسم کی کہاں ہے؟ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ام فروہ تم سینے پر ہاتھ رکھو۔ پکڑ کر بی بی کا ہاتھ حضرت سیدنا قاسم کی سینے پہ رکھا۔ لیلا تم اس کا بازو پکڑو، رباب تم اس کا دوسرا بازو پکڑو۔ جب بیویوں نے حضرت امام حسن کی بیوہ کو تھام لیا تو مولا حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر قاسم کی لاش کی گٹھڑی ہاتھوں پہ رکھ دی۔ جیسے ہی ہاتھوں پر قاسم کی لاش کی گٹھڑی آئی تو گٹھڑی کو کھولا، ایک ایک قاسم کا ٹکڑا بی بی کے ہاتھ میں آیا، کبھی آنکھوں سے لگایا، کبھی چومنا شروع کر دیا۔ سیازادیوں آؤ، غیر سیازادیوں آؤ، یہ میرے بیٹے قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ میرے یتیم دولہے کے سہرے کی لڑیاں ہیں۔ میرے قاسم کی جو شادی ہے وہ شہادت سے ہو گئی ہے۔ یہ منظر تھا حضرت سیدنا امام قاسم کی شہادت۔